اس سے نون لیگ کی تو پالیٹکس کا مجھے نہیں پتا، لیکن نواز شریف کی پالیٹکس کو تو بہت نقصان ہوا ہے۔ نواز شریف جو ہیں دیکھیے انہوں نے کئی دفعہ مایوس کیا ہے، میں تو حیران ہوں اس بات کے اوپر جس طرح انہوں نے پہلے الیکشن نہیں کرائے، نون لیگ کو بہت نقصان ہوا۔ 8 فروری کو جب الیکشن ہار گئے تھے، اگر نون لیگ وہ ہار تسلیم کر لیتی تو نون لیگ کی پھر سیاست ریوائیو ہو جانی تھی، لیکن انہوں نے بہتر سمجھا کہ ہم جو ہے وہ ایک چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ حکمرانی کریں۔ اس سے نون لیگ کی تو پالیٹکس کا مجھے نہیں پتا، لیکن نواز شریف کی پالیٹکس کو تو بہت نقصان ہوا ہے۔ اور نون لیگ میں آپ دیکھیے گا کہ جو ہی یہ سیٹ اپ کمزور ہوگا، نواز شریف فیملی کا یہ ختم ہو جائے گی اور نون لیگ اب دوسرے لوگ ٹیک اوور کر لیں گے۔ اگر مولانا نشستوں کے معاملے میں اسی پوزیشن پہ رہتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے کتنے دن مزید چل سکتی ہے؟ یہ حکومت جس دن مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ اناؤنس کر دیا اسلام آباد کی طرف، اس کے 2 دن بعد حکومت ختم ہو جائے گی۔ مخصوص نشستوں کے معاملے میں جمعیت علماء نے مخالفت کی ہے تحریک انصاف سنی اتحاد وہ تو جو مخصوص نشستیں ان کو ملنی ہیں تو وہ تو انہوں نے کرنی ہے نا مخالفت، وہ تو لاجیکل ہے، لیکن دیکھتے ہیں ابھی عمران خان کو کب تک باہر آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جتنی دیر یہ اندر رکھ سکتے ہیں رکھیں گے۔ جو چیف جسٹس صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کی جو آرڈر ہے اس کو غلط انٹرپریٹ کیا ہے، اور سمبل لینے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پارٹی ختم ہو گئی۔ اچھا اب کیا ہو رہا ہے؟ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن امیدواروں نے اپنے فارم جب فل کیے تھے، اپنے جو نامینیشن فارم، اور ان پہ پی ٹی آئی سے تعلق لکھا تھا، وہ پی ٹی آئی کے ہیں، تو جو یہ لوگ جو ایم این اے بنے ہیں ان نامینیشن فارمز کے اوپر وہ سارے تحریک انصاف ہی کے کنسیڈر کیے جائیں گے، یا الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ بعد میں آیا تھا کہ نہیں یہ انڈیپینڈنٹ ہیں، یا یہ انڈیپینڈنٹ کنسیڈر کیے جائیں گے اور سنی اتحاد کونسل میں جو ہے وہ یہ جائیں گے۔ اب میرا یہ خیال ہے کہ یہ آرگومنٹس ختم ہو جائیں گے آج، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کا جو وکیل ہے اس کو کافی سخت سوالات جو ہے ان کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ اب تو چیف جسٹس صاحب بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹ کیا ہے، اور تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ کرتی تھی، اور ان کو جو الیکشن نہ لڑنے کا جو حق ہے وہ الیکشن کمیشن نے ان کے امیدواروں کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر کے مس انٹرپریٹ کیا آرڈر کو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈیویجولی بلے کا نشان بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن وہ جو حسن اظہر صاحب نے بڑا اگریسو کامنٹ میں سمجھتا ہوں آج کا سب سے امپورٹنٹ کامنٹ ان کا ہی تھا، انہوں نے کہا وہ جو بلے باز آیا تھا جس کو انہوں نے دینا تھا، پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اور جو اطہر من اللہ صاحب کے جو کامنٹس تھے بڑے ہی میں سمجھتا ہوں پرٹیننٹ اور بڑے اسٹرانگ جو ہیں وہ کامنٹس تھے۔ زیادہ تر جو چیف جسٹس صاحب تو اپنے اس فیصلے کو ڈیفینڈ کرنے میں لگے رہے جو انہوں نے انتخابی نشان واپس دیا، ادروائز جو ہے یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ کیس اب تقریباً اس حد تک جو ہے وہ آج پورا بینچ جو ہے 13 کے 13 ججز جو ہیں وہ اس کے اوپر تو بالکل مجھے لگ رہا ہے کہ کنسنسس ہو رہا ہے کہ یا ابھی تک مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو جائیں گی، سنی اتحاد کو بھی نہیں جائیں گی۔ تو تحریک انصاف کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، ظاہر ہے سنی اتحاد کو تو ووٹ نہیں دیا، ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے کون نہیں ہے۔ کیا باقی جا سکتی ہیں؟ یہی آج کا جو کنسنسس لگ رہا ہے بینچ کا، وہ یہی لگ رہا ہے کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو جائیں گی، سنی اتحاد کو بھی نہیں جائیں گی۔